میدان بدر کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جانثار صحابہ رمضان المبارک میں 17 رمضان المبارک کو جب بدر کی سرزمین پر پہنچے تھے صرف 313 تھے، اب مقابل میں دشمن کی فوج 1000 سے زیادہ، اور وہ مکمل ہتھیار سے لیس ہو کر کے آئے، وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور مسلمانوں میں اکثر بغیر ہتھیار کے آئے تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اشارے پر جو جانثار صحابہ جن کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے، جنگ بدر کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر میدان بدر میں پہنچے تھے، اس کے 313 آزاد، جبکہ اس دور میں، اس زمانے میں مجاہد کے پاس کم سے کم ایک تلوار ضرور ہوتی ہے دشمن کے مقابلے کے لیے۔ کوئی حفاظتی انتظام بھی نہیں ہے کہ زیرہ پہنے ہوں کہ تاکہ دشمن کا کوئی وار نہ لگ سکے۔ نہتے پہنچے، اس تاریخ کو پڑھنے کے بعد ہمارا ذہن یہ کہتا ہے وہ جانثار صحابہ جو میدان بدر میں پہنچے تھے، جو ہمت اور حوصلہ لے کر کے 1000 کی تعداد کے سامنے کھڑے تھے، دشمن کی فوج کے سامنے کھڑے تھے، بزدل نہیں تھے، بس ہمت نہیں تھے، یہاں تک کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دشمن پوری طرح سے لیس ہو کر کے آیا ہے اور ہمارے اوپر جنگ مسلط ہو گئی ہے، اب کیا کریں گے آپ لوگ؟ تو اس وقت صحابہ جو جانثار صحابہ ہیں، ان کا عریضہ یہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ ہم میدان چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے، ہم یہ کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے اور اپنی جانیں آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد، ان جانثار صحابہ کے اس حوصلے کو دیکھنے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ مومن اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، خالق اسباب پر بھروسہ۔ اور ان جانثار صحابہ کو اگر حوصلہ تھا تو وہ عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر، محبت رسول کی بنیاد پر حوصلہ تھا، اور ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اتنا مستحکم تھا، اتنا قوی ایمان تھا کہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے، لہذا ہمیں شکست کا سامنا تو کرنا ہی نہیں ہے اور ہمیں فتح یقیناً حاصل ہے۔ یہ یقین تھا۔ یقین کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے بھی بڑے اچھے انداز میں کہا، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مومن کی شمشیر۔ یقین محکم، پختہ یقین کب آتا ہے؟ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پختہ یقین پیدا ہوتا ہے، اور جب یقین محکم پیدا ہی نہ ہو تو وہ ہمیشہ بزدلی کا شکار رہتا ہے، بزدلی کا سامنا، بزدلی ہوتا رہتا ہے، اور پھر دشمن کے مقابل میں کبھی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کبھی وہ دین کے پرچم کو بلند کرنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں رکھتا ہے۔ عالم یہ ہے کہ سب کچھ حالات سازگار ہونے کے باوجود حق بولنے کے لیے اس کی زبان کھلتی نہیں ہے، یہ یقین محکم نہ ہونے کی بنا پر۔ ایمان کمزور جب ہوتا ہے تو وہ بندہ حق بولنے سے بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، ہمارا یقین کہاں گیا؟ ہم تو فرمان مصطفیٰ پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، اللہ کے فرمان اور اللہ کے رسالت پر یقین کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج دنیا جو ہمیں تانا دے رہی ہے، کچھ حد تک اس تانے کے ہم حقدار بھی ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کا ایمان بھی باقی رہ گیا، جس کا یقین نہ ہو اللہ اس کے رسول پر، وہ کامل مومن مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا یقین پیدا کرو، اللہ کے فرمان پر یقین پیدا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب گئے تھے، یا جس
جنگ میں بھی آپ گئے، اس وقت آپ نے جب نوجوانوں نے آپ کی فوج نے جب کہا تھا کہ کشتیاں کیوں جلائی جا رہی ہیں، کشتیاں جلانے کی وجہ کیا ہے، تو سر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، حالت اسباب پر بھروسہ کرتا ہے۔ جس علاقے میں گئے تھے آپ نے جن کشتیوں کے ذریعے سفر کر کے گئے تھے ان کشتیوں کو آگ لگا دیا تھا، ان کشتیوں کو جلا ڈالا تھا۔ آپ کے وہ کشتیوں کو چلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری فوج کے اندر خدا پر یقین کامل پیدا ہو جائے، اللہ کی ذات پر یقین کامل پیدا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی یقین کامل کا انہیں ایسا عظیم بدلہ عطا فرمایا کہ جس علاقے میں گئے پورا علاقہ فتح کرتے نظر آئے، ہر ملک کو فتح کرتے نظر آئے۔ وہ صرف کشتیاں نہیں بلکہ پورے سلطنت کے مالک ہوتے نظر آئے۔ بندہ مومن جب یقین کی منزل میں پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اسی یقین کی برکت سے اس کے لیے اور راہیں ہموار فرماتا ہے۔ ذرا قرآن مقدس کا اچھے طریقے سے مطالعہ کرنا، قرآن مقدس کو اچھے طریقے سے پڑھو۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، جو ہماری راہ میں محنت اور کوشش کرتے ہیں، یقیناً ہم انہیں اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے راستے عطا کریں۔ یہاں والذین جاہدوا کی تفسیر میں مفسرین کرام نے کئی اقوال پیش فرمائے ہیں۔ ایک تو وہ اصل جہاد کی طرف اشارہ ہے، اور اگر جہاد کا فتویٰ نہیں ہے یہاں پر اس کو اس بات پر محمول کیا جا سکتا ہے کہ جو واقعی اللہ کے دین کی راہ میں اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کامل رکھ کر کے اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں عطا فرماتا ہے، اس کے لیے راہیں ہموار فرماتا ہے، اس کے لیے ماحول کو سازگار بنا دیتا ہے۔ کبھی کبھی حالات کا مخالف ہونا کہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے بھی ذریعہ سبب بن سکتا ہے۔ آج کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں ان حالات کے پیش نظر ہمارا یقین اللہ کی ذات پر اور ہمارا یقین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور زیادہ ہونا چاہیے، ایمان ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ امام محمد صاحب یوں عرض کرتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ تو کریں سب کی کھانے، کیونکہ جہاں یقین نہیں ہوتا ہے ایمان کمزور ہوتا ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خواب پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خواب پھرتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ تو کریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ یہ اسی یقین کی عملی سچائی، یہ اسی یقین کی دعوت، یہ اسی یقین کی فکر دے رہے ہیں، یہ اسی یقین کا آپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ جو مصطفیٰ کی گلی میں آ جائے، گنبد خضرا کی چھاؤں میں آ جائے، قدم مصطفیٰ میں وہ تھام لے، یقیناً اسے دنیا کی کسی حکومت کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، دنیا کے کسی نیتا کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، دنیا کے کسی افسر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اتنا یقین پیدا کر دیتا ہے کون دیتا ہے دینے کو پہنچائیے، دینے والا ہے سچا بے شک سبحان اللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو پہنچائیے، دینے کو پہنچائیے، یہ بڑا لطیف اشارہ ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، منہ تو سب کے پاس ہے، زبان ہزاروں لاکھوں انسانوں کے پاس موجود ہے، مگر وہ زبان بھی چاہیے، وہ زبان جس کو سب کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم اختیار عطا فرمایا ہے، ایسی عظیم قوت اور ایسی عظیم طاقت عطا فرمائی ہے، جہاں بانی عطا کر دے بڑی جنت بیوا کر دے، نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے، بے شک نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے۔ دیکھیے تاج الشریعہ کا ذکر آ جائے تو ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کا ذکر آئے تو ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، قوت ایمانی بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے نام کے اندر اتنی قوت ہے تو ان کے اندر ایمان کتنا مضبوط ہے۔
ان کے اندر عشق مصطفیٰ کی حرارت کتنی تھی. اسی عشق مصطفیٰ کی حرارت کی بنیاد پر آج دنیا اگر ہیبت زدہ ہے، آج دنیا کی حکومتوں کو اگر خوف اور ڈر ہے تو اسی عشق رسول کا ڈر ہے، اسی قوت ایمانی کا خطرہ وہ محسوس کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ حقیقت میں کون قوی ہے اور کون بزرگ ہے. جو در در ادھر ادھر پھر رہے ہیں، چلے کر رہے ہیں اور پیشانی پہ شامی کباب جیسے گٹھے لے کر کے گھوم رہے ہیں، حکومت کو اور سب کو پتا ہے کہ ان کے اندر کوئی دم نہیں ہے، یہ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے، لہذا اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو عاشق رسول ہی کھڑا ہو سکتا ہے. تاج السید